اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین. ماہر قانون سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے ٹائم دیا. آپ کا شکریہ جی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حکومت تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے لیے جا رہی ہے. سپریم کورٹ میں کہتی ہے کہ ریفرنس دائر کریں گے، حالانکہ سپریم کورٹ نے ہی ابھی یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کہا ہے کہ جی تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اس کی یہ لاہ عمل کیا اختیار کرے حکومت، اور ایسا کیا سوچ رہی ہے حکومت کرنے کے لیے، کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وہ کرنے تو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ مخصوص نشستوں کی سیٹوں میں انہوں نے ان کو سپریم کورٹ نے ان کی سیٹیں جو ان کے ساتھ زیادتی کی تھی الیکشن کمیشن نے، اور پھر اس کا اپہولڈ کیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توسیع کی تھی، اس کو سیٹیسفائیڈ کیا. 11 ججوں نے کہا یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، اور جو ان کو ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ آزاد ہیں وہ غلط ہے. تو ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے لیکن اب حکومت کے پاس دیکھیں یہ تو بہت عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ ان کے اوپر وہ پابندی لگائیں گے، اور یہ تو 9 مئی کے بعد سے تو اور بھی باتیں ہم نے پچھلے سال بھی سنی تھی، لیکن ایکچولی آج تک 9 مئی کے معاملوں میں آج تک کوئی کنوکشن نہیں ہوئی، کوئی کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے جو لوگ اس میں ملوث تھے. تو اب ان کے پاس اب ظاہری بات ان کی، کیونکہ ان کی ساری امید یہ تھی کہ یہ سیٹیں ان کو مل جائیں گی، باقی ان کی جماعتوں کو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہو جائے گی، جس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشن کو آئین کو تبدیل کر سکیں گے. لیکن وہ نہیں ہوا، اور یہ ان کو سیٹیں دے دی گئیں پی ٹی آئی کو. تو نیچرلی اب یہ ان کی بوکھلاہٹ کا، سیاسی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ خود ہی فارم 47 کی حکومت ہے، ان ریپرزینٹیڈ حکومت ہے، عوام نے ان کو تو ووٹ دیا نہیں. تو اب انہوں نے کہا کیا کریں، ان کو پابندی لگائیں. اور نیچرلی یہ پورا ایک اسٹیبلشمنٹ وغیرہ یہ سب ساتھ ہیں اس کے اندر کہ عمران خان صاحب ان کی جماعت کو سیاست سے باہر کرو اور ان کو جیلوں میں رکھو. تو اب انہوں نے سب سے حربہ استعمال کیا ہے کہ جی ان پہ پابندی لگائیں. لیکن نیچرلی اس کی توثیق سپریم کورٹ کو کرنی ہوگی آرٹیکل 17(2) کے تحت. وہاں ان کو جا کے ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی انٹیگریٹی، سالمیت کے خلاف اور سوورنٹی کے خلاف یہ پارٹی ہے، اس لیے اس پہ پابندی لگائی. جیسے آپ کو یاد ہوگا 70 کی دہائی میں نیپ ہوا کرتی تھی، نیشنل عوامی پارٹی، اس پہ پابندی لگی تھی اور سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کی تھی. جبکہ جماعت اسلامی کے کیس میں جو بعد میں اے این پی بن گئی، جو آدمی اے این پی بن گئی. نیچرلی آپ ان طرح کی جماعتوں سے نہیں ہوتے، لیکن اس کا آپ دیکھیے اس کا اثر کیا ہوا کہ آج تک بلوچستان جو ہے اس میں امن قائم نہیں ہوا. تو اس طرح کے فیصلے سے آپ سیاسی عمل سے کسی کو باہر رکھیں گے اور باہر نکالنے کی کوشش کریں گے، اور سیاسی جماعت کو جو اتنی مقبول جماعت ہے، تو پھر آپ دیکھ لیے اس کے نتائج کیا ہوں گے. اس ملک کے لیے کیا خیر ہوگی؟ بالکل نہیں. یہ جو چپکے میں پاور میں اور جو رہنا چاہتے ہیں ان کو اس بات کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈائلاگ سے بات کریں رادر کسی کو اس طرح سے. خیر وہ کریں گے تو سپریم کورٹ کو دیکھنا ہوگا، ان کو جا کے وہاں ثبوت دینا ہوگا کہ جی یہ پاکستان کی انٹیگریٹی، سالمیت، سوورنٹی کے خلاف ہے یہ پارٹی. اس کے بعد وزیر اطلاعات تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بڑے واضح ثبوت موجود ہیں. تو وہ دیکھیے ثبوت تو ان کے پاس سائبر کیس میں بھی تھے، توشہ خانہ میں بھی تھے، عدت میں بھی تھے، لیکن آپ نے دیکھا ان میں کیا. آپ پھر ان کو دیکھیے حتیہ ہو گئی کہ ایک توشہ خانہ کا اور کیس ان عمران خان اور ان کی زوجہ پہ بنا دیا، ان کو 9 مئی کے معاملات میں گرفتار کر لیا. اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آتے ہیں ثبوت جا کے سپریم کورٹ میں. جی سر یہ ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے. تو اتحادیوں میں تو زرداری صاحب بھی آتے ہیں، بڑے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی اپنی ایک نظر ہے، بڑی باریک بینی سے وہ معاملات کو دیکھیں، اور ان کی سیاسی بصیرت ہے اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے. تو کیا واقعی وہ بھی اس مشاورت میں شامل تھے یا ان کی مجھے نہیں معلوم کہ دیکھیے وہ اس وقت صدر مملکت ہیں، کیا ان سے پوچھا اگر وہ ہیں مشاورت میں شامل تو وہ خود حکومت کیا یا وہ اس کی تردید کریں یا اس کو ایکسیپٹ کریں کہ جی ہاں ان سے پوچھ کے یہ کیا گیا ہے. اگر اس طرح سے کیا گیا تو بڑے افسوس کی بات ہوئی. کچھ ان کے لیڈران کو کل میں نے سنا پیپلز پارٹی کے، وہ تو اس کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن نیچرلی ہو سکتا ہے ان کی لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا ہو، وہ تو وہ خود بتا سکیں گے یا وہ اس کی تردید کریں گے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ان سے مشاورت کی. کیونکہ پیپلز پارٹی تو بڑی جمہوری جماعت ہے، اس کی بڑی قربانیاں ہیں. جبکہ نیب میں پابندی شہید ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے میں ہی لگی تھی، جو 76 میں پھر سپریم کورٹ نے تو اس کی توثیق کی تھی. تو سر اگر فرض کریں کہ یہ عدالت میں چلے جاتے ہیں اور عدالت کیا ان کو تسلیم نہیں، عدالت جانا پڑے گا، چلے نہیں جاتے. یہ قانون آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ
जमात ये को डिक्लेरेशन देना होगा कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सालमियत, सॉवरेनिटी के खिलाफ है, और वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और 15 दिन के अंदर इनको फाइल करना होगा, तो आइन ये कहता है, और उस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जारी करेगी। वो रिट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इनको एविडेंस देनी होगी, उसके बाद सुनने के बाद कोर्ट देगी, जैसे कि नैब के केस में किया। लेकिन मैं आपको बता रहा था इससे पहले जमात इस्लामी पे भी अयूब खान साहब के जमाने पाबंदी लगी और सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना मौदूदी साहब मरहूम के केस में सेट असाइड की थी। अच्छा सर, ये जो आर्टिकल 17(2) का आपने हवाला दिया है, एक ज़रा मैं एक आम शहरी हूँ, मुझे नहीं पता कानून, आप कानूनदान हैं माशाल्लाह से, आपको पता है कि ये क्या कानूनी शिकत, ज़रा इसकी तशरीह कर सकें, इसको समझा सकेंगे जी कि देखिए, हमें 17(2) होता क्या? हमारे आइन के कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें बुनियादी हुकूक देते हैं, जैसे हमारी प्रिवेसी के, हमारी राइट टू बिजनेस। इसमें एक आर्टिकल है 17 जो एक आदमी को और पॉलिटिकल पार्टी को ये हक देता है, ये बुनियादी हक है कि हम किसी सियासी जमात बनाए उसमें शामिल हों, ये हक देता है आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन उसने कहा है कि उसकी इस हक को उसके कुछ कंट्रोल किया जा सकता है कि कोई जमात जो पाकिस्तान की सामयियत, इंटेग्रिटी इस तरह के खिलाफ है, उसकी इजाजत नहीं होगी। और अगर इस नतीजे 17 आर्टिकल 17 सब आर्टिकल सबसे क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि अगर ये पार्टियां तो सुप्रीम इनको हुकूमत वक्त ये डिक्लेरेशन देगी कि ये पार्टी आई हमारी पाकिस्तान की ये सालमियत, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी के खिलाफ है, और लेकिन उसको इस तरह से बैन नहीं किया जाएगा क्योंकि जमहूरी अमल के खिलाफ होगा। किसी सियासी जमहूरी पार्टी जो एक रजिस्टर्ड पार्टी, और अभी आपने देखा उसको अपहोल्ड भी की इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने, इनको जाके बड़ा दिखाना पड़ेगा कि ये जमात जो है पीटीआई और उनके लीडरान जो हैं ये इस पाकिस्तान की सालमियत, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी के खिलाफ है, उसके बाद उससे बैन लग सकता है। वो बैन की तौसीक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और कोई नहीं, और उनका फैसला इसमें हतमी होगा। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने बड़े अच्छे से हमें आर्टिकल 17(2) के बारे में बताया और सारी सूरत हाल के बारे में बताया।